سیرت اور ان کے کردار کو آپ پڑھیں تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ بعض محدثین کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ رمضان میں صرف 2 کام کرتے تھے، یعنی خصوصیت کے ساتھ سارا کام روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا، لیکن اس کے ساتھ خصوصی طور پر 2 کام کرتے تھے کہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، اور دوسرا کام مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ جس کے پاس مال ہوتا وہ مسکینوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار کر لیتا اور اپنے سارے اوقات کو قرآن مجید کی تلاوت پر لگا دیتے۔ آج کتنے ایسے مسلمان بھائی ہماری اور آپ کی صفوں میں ہیں، کتنے ایسے ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بچے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ رمضان کا یہ خوبصورت موقع اس لیے اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کا پڑھنا اور سیکھنا بہت آسان، بس شرط یہ ہے کہ ہم کچھ ٹائم قرآن کو پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں لگا دیں، اور آج سے ہی وقت خاص کر لیں۔ آپ کے گھر میں کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہے، آپ اس کے پاس ٹائم خاص کر لیں۔ آپ کے مسجد کے اندر کوئی امام صاحب ہے، کوئی حافظ قرآن محلے میں ہے، تو آپ اس کے ساتھ کوئی ٹائم خاص کر لیں، اور اس ٹائم کو آپ اس لیے خاص کریں کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن ضرور سیکھ لیں گے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کا ایک جزء ہونا چاہیے، ایک خاصہ ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی عادتوں میں داخل ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی بندگیوں میں اور ہمارے اور آپ کے زندگی کے روٹین میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اجلہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور محدثین اعظام نے اسی مشغلے کو اور اسی وتیرے کو اختیار کیا تھا کہ انہوں نے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے زندگی میں داخل کر لیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو آج ہی سے بیدار ہونا پڑے گا۔ ہفتہ عشرہ پہلے اگر ہم اپنی عبادتوں کے لیے روٹین کو مقرر نہیں کریں گے، تیاریاں نہیں کریں گے اور رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کریں گے، جو کام آپ کو رمضان میں کرنا ہے آپ پہلے کر لیجئے، اور ان تمام چیزوں کو منظم کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے اس موسم خیرات کے لیے، موسم عبادات کے لیے اور رحمتوں اور برکتوں کے موسم کے لیے تیار کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آنے والے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے بہترین استقبال اور اس کے لیے اپنے آپ کو بہترین طریقے پر تیار کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے بند دروازوں کو نیکی کرنے کے لیے اور جنت اور تیری مرضی تک پہنچنے کے لیے کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان چاہتوں کے اندر اضافہ فرما دے جو چاہتے دنیا کے لیے اس ہماری اور آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ہماری عبادت اور بندگی اور نیک کام کی طرف اللہ رب العالمین پھیر دے۔ بار الہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اوقات کو اپنے نیکی اور بندگی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری چاہتوں کو اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی ان چاہتوں میں تبدیل فرما دے جو ہمیشہ نیکی کے راستوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری جان اور مال کی حفاظت فرما۔ بار الہ دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین تو ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ بار الہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم اور مقہور مسلمانوں کی اور نہتے اور معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ بار الہ دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی نصرت و اعانت فرما، اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ بار الہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما لے، کفر سے محفوظ فرما لے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین آنے والے رمضان میں ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آنے والے دنوں کو نیکی کے راستے
راستے میں، خیر کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں استعمال کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک